السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ 3 نکات کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے احتساب کا عمل جو ملک کے اندر ہے اس کے حوالے سے کہ بہت زیادہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ حال ہی میں آپ کو معلوم ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں پی ایم ایل این کے مرکزی رہنما، ان کو اریسٹ کیا نیب نے، آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان کا ریمانڈ جو ہے 14 روزہ فزیکل ریمانڈ وہ لے لیا ہے نیب نے، تاکہ مزید ان سے انویسٹیگیشن کی جائے۔ ایسٹس بیونڈ مینز، یعنی ان کے پاس جتنا بھی مال ہے، ایسٹس ہیں، وہ ان کی انکم سے بہت زیادہ، مطلب جو سورسز آف انکم ہیں اس سے بہت زیادہ ہیں۔ وہ مال کہاں سے آیا، کیسے انہوں نے وہ پیسہ بنایا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نیب ان سے پوچھنا چاہتی ہے۔ تاہم پی ایم ایل این کی قیادت، خود خواجہ صاحب نے جو میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں، اور یہ سارے کے سارے سیاسی مقدمات ہیں، اس میں حکومت جو ہے وہ فلی طور پہ انوالو ہے، اور وہ نیب کو یوز کر رہی ہے اپوزیشن کو ڈرانے کے لیے، دمکانے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ کل مریم صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور اس میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے پی ڈی ایم کے اندر، اس حوالے سے پی ایم ایل این مایوس دکھائی دیتی ہے۔ اور چونکہ پیپلز پارٹی کی جو سی کی میٹنگ تھی، اس کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا، اور میجورٹی جو ان کے لیڈران تھے انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ہمیں سیاسی عمل سے باہر نہیں رہنا چاہیے، خاص کر جو پارلیمانی عمل ہے، سینٹ کے انتخابات کے اندر پیپلز پارٹی حصہ لے گی۔ استعفوں کے حوالے سے بھی ابھی تک کچھ چیز جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کا ایک اجلاس ہونا ہے لاہور میں، اب اس میں 1 جنوری کا کل پریس کانفرنس کے اندر مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہوگا، اور جس میں فیصلے کیے جائیں گے مستقبل کے حوالے سے۔ بٹ ان کی جو باڈی لینگویج تھی دونوں کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور مریم صاحبہ کی، وہ کوئی اتنی زیادہ ایگریسو دکھائی نہیں دے رہی تھی پی ڈی ایم کے حوالے سے۔ اور تیسری بات ہم کریں گے، نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے، اور اس کو حکومت یہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم نے اس کو دوبارہ سے رینیو نہیں کرنا، نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے، عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے، اور ان کے جو کیسز ہیں اس حوالے سے عدالتوں سے ہی رجوع کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، ان کا اسٹے جو ہے وہ برطانیہ میں کس طرح سے ممکن ہوگا، اس میں بھی تھوڑی ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ کمل شوذب صاحبہ، آپ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما ہیں، رکن قومی اسمبلی، بہت شکریہ میڈم آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شیلہ رضا صاحبہ، آپ پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ہیں اور سندھ میں پارٹی کی نمائندگی کرتی ہیں، سندھ اسمبلی کے اندر ڈپٹی اسپیکر بھی رہی ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں میڈم۔ اور ہمارے ساتھ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں، بہت شکریہ دانیال صاحب آپ کا بھی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بات کا آغاز کریں گے کمل صاحبہ آپ سے کہ ایک مرتبہ پھر گورنمنٹ کو اپوزیشن جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا رہی ہے احتسابی عمل کے حوالے سے، خاص کر خواجہ صاحب کی جو اریسٹ ہوئی ہے۔ یہ امپریشن کیوں ابھی تک اپوزیشن کے اندر پایا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہی ہے تاکہ یہ تحریک جو ہے، پی ڈی ایم جو ہے، اس کو ناکام کیا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ وحید۔ دیکھیں، اس اپوزیشن کے کیا ہی کہنے، پی ڈی ایم کی آپ اگر پوری موومنٹ کو دیکھ لیں، 10 ستمبر کو یا جو بھی ستمبر کی ڈیٹ ہے، اس میں انہوں نے 26 نکات سائن کیے پہلے، اور ان 26 نکاتوں میں ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے چلے گا، پہلا فیز یہ ہوگا، دوسرا فیز یہ ہوگا۔ اور 13 دسمبر کو جو ہے وہ پی ڈی ایم کی موومنٹ کی ہلاکت ہو جاتی ہے، ان کے جو بہت زبردست قسم کے جلسے کی تیاریاں فرما رہی تھی محترمہ مریم صاحبہ، وہی جلسہ ان کی وہاں پہ تحریک کی ہلاکت کا باعث بنا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آج سے 10-11 سال پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نہ وزیر اعظم تھے، نہ نیب کے چیئرمین تھے، نہ وہ کوئی اختیارات رکھتے تھے۔ انہوں نے اس ٹائم پہ بھی پریڈکشن کر دی تھی کہ جب ان کے انٹرسٹ آپس میں، جب انہیں پتہ لگے گا کہ ہمارے انٹرسٹ جو ہیں وہ سیکریفائز یا ان کے اوپر آنچ آ رہی ہے، تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ لاگر ہیڈز تھے، اس وقت ان کا ایک دوسرے سے اٹ کتے والا ویر تھا کہ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا پسند کرتے تھے۔ اب آپ نے کہا کہ جی احتساب کا عمل میں ان کا امپریشن نہیں ہے، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، اس لیے کہ سیف الرحمان کو ساتھ ملا کے وکٹمائزیشن اگر پولیٹیکل کسی نے کی تھی تو وہ نون لیگ نے کی تھی، اور پیپلز پارٹی کے خلاف کی تھی، اس لیے ان کا تو کانشیس ہی کلیئر نہیں ہے۔ انہوں نے اداروں کو ہمیشہ دبایا اور مینیپولیٹ کیا۔ جسٹس قیوم کی آڈیو لیک مجھے اور
اور آپ کو یاد ہے یعنی کہ اسٹیٹ کے تمام اداروں کا گردن گھوٹ کے آپ جو ہے وہ اپنے کارنامے دکھاتے رہے ہیں. ایک ادارے پہ آپ کے اختیارات نہیں چلے, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اب آپ اس کو بھی ملائن کر رہے ہیں. یہ ان کا امپریشن نہیں ہے, یہ کوئی معصومانہ طریقے سے بیان نہیں کرتے, یہ پروپیگنڈے کا ایک ٹول ہے اور اس ٹول کو انٹرنیشنلی بھی یوز کیا جا رہا ہے ای یو ڈس انفو لیب کے ذریعے. اور جو فیک اکاؤنٹس اور فیک این جی اوز یہاں بنائی گئی وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا میں اس قسم کی مواد چھپوایا جاتا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ کے ادارے جو ہیں وہ صرف اپوزیشن کو وکٹمائز کر رہے ہیں. اب آپ ہسٹوریکلی اگر نظر ڈال لیں تو چودھری نثار صاحب مریم بی بی کے چچا جان تھے, بچپن سے لے کے اب تک تو وہ ان کے ساتھ تھے اور انٹیریئر منسٹر بھی تھے. کیوں انہوں نے خورشید شاہ صاحب کے خلاف پوری ایک پریس کانفرنس کی 2015 اپریل میں, وہ نکال دیں یا جون میں کی تھی. اس کے علاوہ بھی وہ اتنے پلندے لالا کے بتاتے رہے. خواجہ سعد رفیق کی میں آپ کو پریس کانفرنس بیان کر دیتی ہوں جو زرداری صاحب کے خلاف تھی, اور اس میں وہ کیا بیانات فرماتے تھے. تو خواجہ آصف صاحب کا کامہ میں نے تو جا کے نہیں جمع کرایا تھا کہ وہ 16 لاکھ تنخواہ پہ لگے ہوئے اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹر بھی, انٹیریئر بھی, اور ایک آدھی اور واٹر کی منسٹری بھی ان کے پاس ہو. احسن اقبال صاحب پاکستان کے انٹیریئر منسٹر بھی رہے, پلاننگ منسٹر بھی رہے اور اقامہ ہولڈر بھی رہے, اور تو اور وزیر اعظم باہر نوکری پہ لگے رہے ہیں. وحید میں آپ کو صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ اداروں کو اتنے عرصے تک یہاں سے دبا کے رکھا گیا. سیف الرحمان کا میں نے آپ کو مثال دی, ٹھیک ہو گیا, تو انہوں نے خود ٹھیک ہو گیا. کے چیئرمین, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک جملہ سن لیں. جی پلیز. 10 کنسلٹیشنز کے بعد خورشید شاہ صاحب نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے گارنٹیاں دے کے لگائے. اب صرف اتنا کر دیا گیا ہے کہ ان کے معاملات میں اداروں کو آزاد چھوڑ دیا گیا اور ان کو کوئی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کری. بالکل صحیح ہے دانیال صاحب, یہ امپریشن آپ لوگوں کی پارٹی مطلب مسلسل یہ دیتی آ رہی ہے. ابھی چونکہ شہباز صاحب بھی اندر ہیں اس وقت, جیل میں ہیں, حمزہ صاحب بھی ہیں, اور 2 لیڈران جو ہے وہ کنوکٹ بھی ہو چکے ہیں. یہ نیب جو ہے اٹ از ناٹ انڈر دا پرائم منسٹر اور دا پریزیڈنٹ, وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. پھر آپ لوگ اس کو کیوں نتی کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیں, ایک چیز تو ہے مفروضے کے طور پہ میں اور آپ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے حکومت کی اس کے اوپر چلتی ہے, حکومت کی وشش کے اوپر چلتی ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ نیب کا کنڈکٹ کانٹروورشل کرنے کے لیے یہ لوگ خود ایسی بات کرتے ہیں. یہ نیب کے سپوکس پرسن بنتے ہیں, ان کے منسٹرز آ کے خود سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, ان کے منسٹرز آ کے بتاتے ہیں کہ 4 دن بعد نیب کس کو اٹھائے گی. جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو امپلائڈ امپریشن یہ پڑتا ہے کہ نیب ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اور نیب نے بیچاری نے کیا ملنا, سیدھی سی بات ہے, وہ یہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ نیب سے کام کرا رہے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہ کروا رہے ہیں, پھر وہ آپ کو ان کے ایکشن سے نظر آتا ہے. وہ ایکشن سے ایسے نظر آتا ہے کہ آپ جب معلوم جب اسکینڈل کی بات کریں اس میں انکوائری تو ہوتی ہے, کوئی اریسٹ نہیں ہوتا. ان کے چیف منسٹر کو بلایا تو جاتا ہے لیکن دوبارہ سوال کے لیے سوال نامہ نہیں بھیجا جاتا. آپ ان کی کوئی اور, میں اتنے بے تحاشا کیسز بتا سکتا ہوں جہاں آپ کو کوئی رزلٹ, کوئی اریسٹ, کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. کوئی یہاں پورا کیس آیا کہ جو فارماسیوٹیکل کمپنی تھی کس طرح قیمتیں بڑھائی گئی, کس طرح ایکس بندے کو ہٹایا گیا, لیکن اس میں کیا کیا گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ چیزیں تو ہوگی ساری مفروضے کے اوپر. دوسرا ہے اس ملک میں ایک دا ہائیسٹ فورم, وہ ہے سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ اپنے خواجہ آصف صاحب کے یا اور کسی کو ججمنٹ اٹھا لے, میرے سامنے ایک ججمنٹ پڑھی ہے, اس میں کیا لکھتا ہے کہ وہ, اور جب وہ سپریم کورٹ لکھتا ہے تو یہ ایک آرڈر ہے. خواجہ سعد رفیق گئے تھے سپریم کورٹ میں, خواجہ سعد رفیق. بالکل, تو وہ نیب کے سپریم کورٹ کے اپنے آرڈر میں لکھتا ہے کہ نیبز کنڈکٹ تھرو آؤٹ دا کیس از کلیئر مینیفیسٹیشن آف اٹر ڈس ریگارڈ آف لا, فیئر پلے, ایکوٹی اینڈ پراسپیرٹی. تو آگے پھر کیا لگتا ہے کہ نیب از یوز فار پولیٹیکل انجینئرنگ. Democratic approach of NAB is affecting the image and shaken the faith of the people and has tarnished the credibility of impartiality of the institution. یہ آپ کا سپریم کورٹ لکھ رہا ہے. کیوں لکھ رہا ہے؟ سپریم کورٹ مجبور ہے اس لیے لکھنے کے لیے, اور بے تحاشا نیچے لکھا ہوا ہے, EU کی ریفرنس دیا ہوا ہے کہ EU کس طرح کہتے ہیں امپارشیلٹی کی, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی, کیونکہ ان کے اپنے لوگ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. آج ایک طرف آپ بات کرتے تھے غریبوں کو گھر دینے کی, لاکھوں کروڑوں لوگوں کی, لیکن آپ نے اسلام آباد ایک کیپٹل میں لوگوں کے گھر گرا دیے, کاروبار تباہ کر دیے, لیکن اپنے گھر کو لیگلائز کر دیا. آپ 4 سال, میری بہن کوول شوزف اتنی نیب کی آج وہ بن رہی ہے, مجھے بتائیں کہ 5 سال جب ان کی حکومت تھی KPK میں, نیب کا انسٹیٹیوشن کو غیر فعال کیوں کیا؟ اور اگر غیر فعال نہیں تھا تو نیب کا ہیڈ کون تھا؟
وہ مجھے بتائیں فورن فنڈنگ کیس آج بھی ایک اسٹے آرڈر کے پیچھے کیوں ہے؟ اگر یہ اتنی باتیں کرتے تھے یو ٹرن اور جھوٹ، یہ مجھے بتائیں کہ آج بھی ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ پشاور میٹرو جو بی آر ٹی ہے، جس کو پہلے گالیاں دیتے تھے میٹرو کو، وہ بی آر ٹی اسٹے آرڈر کے پیچھے کیوں ہے؟ آج بھی اس کے 32 اسٹیشن کا کیوں نہیں ہو سکا اوپننگ کر سکے؟ کیونکہ اٹ از آل کنکارڈیڈ اینڈ مکسڈ اسٹوریز. جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ان سے آپ جس چیز کا سوال پوچھو اس کا جواب ہے کرپشن. آپ ان سے پوچھیں آج چینی مہنگی کیوں، تو کہتے ہیں پی ایم ایل این کی کرپشن. ان سے پوچھو ڈالر کی ڈی ویلیویشن، ڈالر آج اس قیمت پہ اتنا مہنگا کیوں چلا گیا، روپی اس ریجن کی چلیں سب سے دانیال صاحب، لیکن کیوں ہے؟ بالکل تو اس کا صحیح ہے، جواب ان کا آتا ہے پرانی حکومتوں کی کرپشن. بالکل صحیح ہے، لیکن اگر ان کے خلاف کیسز، جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے خلاف نیب کچھ کرتی ہے تو اف somebody is clear تو کورٹس ہمارے ہیں. آپ دیکھیں کسی نہ کسی ادارے پہ تو اپوزیشن کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا. اف نیب از not trustworthy then you have to rely on the courts کہ کورٹس سے آپ کو ریلیف، جس طرح سپریم کورٹ کا آپ نے بات کی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ جتنے کیسز ہیں الٹیمیٹلی دیر از اے اسٹیپ، ڈفرنٹ اسٹیپس آف دا ڈفرنٹ کورٹس، لوور کورٹس ہیں، پھر ہائی کورٹس ہیں، پھر سپریم کورٹ ہے. تو کہیں نہ کہیں جا کے پھر آپ لوگ آئی مین جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو ریلیف مل جائے گا. شیلا رضا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جتنے بھی کیسز نیب کر رہی ہے، ظاہر ہے کہ کچھ ایویڈنس تو ہوگا نا، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے جو آپ کی آمدنی سے زیادہ ہے، ذرائع جو سامنے ہیں، تو اس کا جواب آئی تھنک کہ دے دے اگر کوئی، تو اس میں کوئی مذاکرہ تو نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ آپ کا وحید. کسی کو بھی احتساب برا نہیں لگا، یہاں تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان رہے، کسی طرح احتساب اور احتساب کے اداروں کو تک مل جائے، سکون آ جائے، چین مل جائے، 11.5 سال جیل میں رہے. اور ایسے ایسے کیسز جس میں ہم کہتے ہیں کہ بلیک پرنس کا کیس، جس میں انگلینڈ میں اس شخص کے اوپر انہوں نے باہر فارن کنٹری میں ناٹ، اس میں آصف زرداری کے نام کو کٹ کر دیا کہ یہ شخص پہلے بھی پکڑا جا چکا ہے اور ہم زرداری صاحب کو اس میں انوالو نہیں کر سکتے. ہمارے ملک میں وہ کیس بھی کسی طرح ٹھنڈک پڑ، لیکن پھر اللہ نے دکھایا کہ وہ بے گناہ ثابت ہوئے اور صدر پاکستان بنے، اور پاکستان کو جو ہے سی پیک دیا، پاکستان کا سالہ کے واقعے پہ سربلند کیا، شمسی ایئر بیس خالی کرایا، BISP پروگرام دیا جو آج احساس کے نام سے آگے بڑھ رہا ہے. اور گوادر سنگاپور سے لیا سی پیک، اور پھر یہ بھی سب نے دیکھا کہ ریکارڈ ابھی بھی زراعت ایکسپورٹ بڑھی. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں، کیا قانونی کارروائیاں کو ٹھنڈک دینے کے لیے ایک انسان کی زندگی نہیں ہے کہ جی آپ بے گناہ ثابت ہو جائیں گے، اس ادارے میں جائیں، ادارے میں جائیں، اس ادارے میں جائیں؟ آپ ہمیں انگیج کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ پولیٹیکلی جو ڈفر اپنے ایکس پی ہیں آپ، اور جو آپ کی کارکردگی 0/0 ہے اور عوام سفر کر رہی ہے، اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکیں؟ یہ کیا طریقہ؟ تو کچھ ایسے 1 سال قوانین بھی سے ہونے زیادہ چاہیے کرسی کہ اگر جو بندہ بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے پھر ادارہ جو ہے، ادارے کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے. پھر جو جھوٹے مقدمات اگر وہ دیکھیے دائر کرتے ہیں، ادارے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ گرفتار کرنا جو ہے وہ چیئرمین کا ثوابدیدی اختیار، تو اس کو کرے یا امینڈ نہ کر دیں، کرے. اس کو چینج کر دینا. نہیں، میرا یہ کہنا ہے وہ نہیں کرے. جب اتنا سپریم کورٹ سے ریمارکس آ رہے ہیں کہ آرم ٹوئسٹ کے لیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ادارہ استعمال ہو رہا ہے، تو چیئرمین کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کوشچنر بھیج رہے ہیں، اس کے جواب مل رہے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ پہ مقدمہ ہے، زرداری صاحب نے پاسپورٹ سبمٹ کر دیا، آپ 6 مہینے گرفتار کر رہے ہیں، کرسی شاہ صاحب 1.5 سال سے زیادہ گرفتار ہیں. تو سپریم کورٹ یہ دے رہی ہے فائنڈنگ کہ آپ اگر کوئی تعاون کر رہا ہے تو جب تک آپ اس کے خلاف سارے شواہد نہ جمع لیں، ملک سے باہر نہیں جا سکتا ہے. آپ گرفتار کیوں کرتے ہیں؟
تو یہ ساری باتیں ہیں اور گرفتار کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کا بھی نیریٹو یہی ہے کہ اٹ از بینگ یوز فار دا پولیٹیکل وکٹمائزیشن. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں کوئکلی, اور بریک کے بعد آ کے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شوزب صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کی تحریک کے اندر جس طرح سے ڈفرینسز پیدا ہوئے ہیں, خاص کر دو امپورٹنٹ نکات تھے. ایک تو استعفوں کے حوالے سے تھا, وہ ہم نے دیکھا کہ کل بھی جو پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں وہ اسپیکر سے ملے, جاوید عباسی صاحب, اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو کوئی اس قسم کا وہ سبمٹ نہیں کیا ریزگنیشن, کلیریفائی کیا کہ ابھی میں نے اسمبلی سے باہر نہیں جانا. دوسرا جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات ہیں جس میں پیپلز پارٹی نے کلیئرلی کہہ دیا جی کہ ہم نے اس میں کرنا ہے, پارٹیسپیٹ کرنا ہے. سو اٹ مینس کہ تحریک جو ہے گورنمنٹ کو اب چیلنج نہیں کر سکے گی پی ڈی ایم. 2/3 میجورٹی کے ساتھ دانیال صاحب کی پارٹی بیٹھی ہوئی تھی, تو 2/3 میجورٹی والوں نے نیب کی امینڈمنٹس کیوں نہیں کی؟ اتنے یہ پاک باز تھے, اور آج انہیں سپریم کورٹ کے جو جتنے وہ ریٹن یہ بتا رہے ہیں فیصلے, اسی سپریم کورٹ نے جب سسیلین مافیا کا تو بڑی تکلیف ہوئی, اور مریم بی بی اپنے کھڑے ہو کے جلسوں میں سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف بیانات دیتی ہیں. یہ امینڈمنٹس دی ہیں 34 امینڈمنٹس جس کو ہم این آر او کہتے ہیں. اس کی 38 امینڈمنٹس جو نیب کے آرڈیننس میں, اس میں سے 34 یہ کہتے ہیں کہ یہ والی مان لیں تو نیب ختم ہو جائے. خواجہ آصف صاحب ایم این اے بننے سے پہلے چند لاکھ کے مالک تھے, ایم این اے کیا اور منسٹر بننے کے بعد اربوں خربوں کے وہ مالک بن گئے. اس کے علاوہ باہر انہوں نے اقامہ رکھا, اور وہ پیسے وہ کہتے ہیں میں کیش ہو سکتا ہے بزنس کیا ہو, کاروبار کیا ہو, اندھا قانون ہے, نوکری کی ہو, کوئی بڑے بڑے بتا دینا جا کے. جی تو وہ جا کے بتائیے, وہ بتائیں, وہ بتاتے نہیں ہیں. بات یہ ہے کمل صاحبہ کہ پہلے تو ٹھیک ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ایک کمیشن بھی بنائی تھی, نواز شریف صاحب نے جو سپیچ آ کے انہوں نے کی تھی وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر, بٹ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. 58 لوگوں کے نام تھے پاکستان کے, جس کے اندر پولیٹیشنز تھے, بیوروکریسی تھی, اس میں کاروباری حضرات تھے, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ لوگ ضرور اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ یہ کون لوگ ہیں جو ملک سے پیسہ باہر لے کر گئے ہیں. مجھے ذرا آرگومنٹ اگر کمپلیٹ کر لینے دیں, میں پھر باقیوں کے بارے میں تو ابھی فی الحال نہیں کچھ کہہ سکتی. جو بہت بڑے مومنین اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور دھلے دھلائے آپ کے سامنے آ کے پورے قوم کو مس لیڈ کرتے ہیں, میں ان کے بارے میں ضرور بات کروں گی کہ اگر آپ کی یہ سارا ٹریک ریکرڈ ہے اور آپ عدالت میں جا کے ایک اپنی جو ہے وہ پرچی نہیں دے سکتے ہیں, آپ اپنے ایسٹس نہیں پروف کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کس طرح اداروں کو ملائن کر رہے ہیں؟ آپ اسی سپریم کورٹ میں جا کے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں دے سکے تھے, اور اس کے بعد باہر نکل کے سپریم کورٹ کو اور 5 ججز کو آپ نے پورے جی ٹی روڈ پہ رو رو کے ان کو بدنام کیا. آپ اپنے اداروں پہ اٹیک کرتے رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی جو بندہ فوت ہو گیا وہ ہمارے گھر آ کے معافیا مانگ کے گیا, تو اس قسم کے بیانات نہ دیں. خواجہ آصف صاحب بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو ان کی بی بی صاحبہ کرتی ہیں, مجھے فلانا مجھے کہہ رہا ہے. آپ ذرا ڈیسائیڈ کر لیں, اسٹیبلشمنٹ انہیں کہہ رہی ہے کہ جی آپ کے خلاف سیاسی سارے کیسز بنائے گئے ہیں, آپ اگر پی ایم ایل این چھوڑ دیں گے تو کیسز ختم ہو جائیں گے. کوئی سینسیبل بات کریں, خدا کا واسطہ ہے. اور گالیاں دیتے ہیں سارا دن پرائم منسٹر کو. آپ سب سے آسان طریقہ ہے, آپ اپنی سارے جو سورسز ہیں, جو جائیداد کے آپ کے کاغذات ہیں جو آپ نے ارن کیا وہ پیش کر دیں. دانیال صاحب جی ٹھیک ہے کمل صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ آ جاتا ہوں. جو آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی, جی میں دوبارہ آ جاتا ہوں آپ کے پاس. دانیال صاحب مجھے یہ بتا دیجیے, پہلے دن سے اس تحریک نے کا یہ انجام لکھا ہوا تھا. پیپلز پارٹی نے ایک بلف کھیلا تھا کہ اگر لگ گیا تیر نشانے پہ, اگر یہ کسی کام کے ہوئے تو ہم ساتھ چل پڑیں گے, نہیں تو ہم جو ہے وہ یو ٹرن لے لیں گے. ویسے بھی وہ بڑی دفعہ لے چکے ہیں یو ٹرن, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, اور سیاسی کلا بازیاں کھاتے ہیں, ہمیشہ مکرتے ہیں. یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ٹھیک ہے میم, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. دانیال صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس نے بے نظیر کی 2 الیکٹڈ حکومتیں گرائیں اور ہمیشہ ان کو جا کے بیک اسٹیپ کیا. چلیں دانیال صاحب, میں آپ کی طرف پھر آ جاتا ہوں. میم کمل صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آ جاتا ہوں. دانیال صاحب, what is the position of the PDM at the moment? کچھ پیپلز پارٹی کے حوالے سے آج خبریں کچھ گردش کر رہی تھیں کہ مولانا صاحب بھی اور مریم صاحبہ بھی جو ہیں they're not happy. دیکھیں, پہلے تو میں ایک منٹ بولوں کہ میری بہن جو کومل ہے
یہ جو قیدی خالی میں پوائنٹ آؤٹ ون تھنگ کہ انہوں نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا. وہ معلم جبا ہو, وہ بی آر ٹی ہو, فارن فنڈنگ کیس ہو, عمران خان صاحب کے اپنے کیسز ہوں, اپنے گھر کو لیگلائز کرنے کی بات ہو, یا جو اربوں روپے اور عوام کا میں نے آپ کی چوری باتوں کر کا نہیں, چکے میں نے ہیں, وحید صاحب کسی کی چیز بات کا کا نہیں, وہ جواب دینا آٹا ہے, وہ ہو, مجھے وہ کہیں گے تو میں پلیز جواب دے اگر دوں گی. پلیز if you let me finish please. آپ اپنے کیسز کے جواب دے دیں نا, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی 4 پٹریاں ہی دے دیں. کمل صاحبہ, let him speak please, and then you please, this is my request please. جی دانیال صاحب پلیز. کہ اگر انہوں نے کسی چیز کا نہ جواب دیا, انہوں نے نہ اپنا آٹا چور, چینی چور, سب یہ کانسپیرسیز. دیکھیں آج ان کے پاس اتنی مافیا, ہر روز ایک نئے مافیا کا نام لیتے ہیں. پاکستان کی عوام اب ہاتھ جوڑ کے ان سے آگے جواب کرتی ہے کہ بھائی ہمیں اب معاف کر دیں, آپ کی معیشت یہاں پہنچا دی ہے, ملک کے ادارے آپ نے یہاں پہنچا دیے ہیں, آپ نے کوئی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں چھوڑا جس کو آپ نے کانٹروورشل نہ کیا ہو, کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو صحیح سمت پہ رہ گئی ہو, اور تو پھر آپ بات کرتے ہیں. So دانیال صاحب, what is the future of PDM? بات کریں پی ڈی ایم کی. جی جی دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے بڑا کلیئر چیز ہے کہ یہ جنگ ہے مہنگائی کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف, ان کی سلیکٹڈ حکومت کے خلاف. وہ ساری باتیں بالکل سر, وہ تو آپ کے ایجنڈے میں لکھا ہوا ہے نا. میں یہ مطلب جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب what is the way forward, because خلاف لڑائی ہے. جی آج پاکستان کی عوام, ہم جس طرح سندھ سے آئے تو پاکستان آواز ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا, اسی طرح لاہور میں کہ جہاں جہاں ریلیز ہو رہی ہیں, جہاں یہ وہ تو ہو گیا نا سر. آپ دیکھیں دو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہیں آپ لوگوں کی جو موومنٹ ہے, اس میں دو امپورٹنٹ ٹرنز ہیں, ایک سینٹ انتخابات اور دوسرا استعفے. وہی صاحب مجھے آپ اگر بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گا کہ دیکھیں پی ڈی ایم کا جو فورم ہے وہی ڈیسیجن کرے گا پیپلز پارٹی کے لیے بھی. بلاول صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ میرا پی ڈی ایم کا جو ڈیسیجن ہے اسی کو فالو کیا جائے گا. پی ایم ایل این نے بھی یہی کہا, اور تمام جو ساتھ ہمارے ساتھ پارٹیز ہیں سب کا یہی مشترکہ فیصلہ ہے. اور انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے, جب ہم اپنی مارچ شروع کریں گے, اس سے پہلے یہ گھر یہ ہم استعفیٰ لینے آئے, دینے نہیں آ رہے. چلیں اس نااہل حکومت کا, اس انکمپٹنٹ حکومت کا, دینے والے ان تو لوگوں کا بھاگ گئے, جنہوں نے آج اس ملک کی دینے والے معیشت تو کو تباہ مکر کر گئے دیا, ہیں. ان کو گھر بھیجنے کے لیے, پاکستان کو بچانے کے لیے اور اس ملک کو آگے بڑھانے کی تحریک میں ہم نکلیں گے. اور انشاءاللہ جیسے نکلیں گے یہ استعفے خود دے کے بھاگیں گے, کیونکہ ان کے پاس اوکے میں شیالہ صاحبہ میں ایک اور شارٹ بریک لوں گا, میں واپس آ کے then I'll give you a full time to respond. ناظرین ایک اور بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شیالہ صاحبہ جی پلیز گو ہیڈ. پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ لوگوں کی جو سی سی میں جو ڈیسیژنز ہوئے ہیں, اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ ظاہر ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی آؤٹ آف دا پارلیمنٹری سسٹم اینڈ پولیٹیکل سسٹم. سینٹ کے انتخابات میں آپ لوگوں نے حصہ لینا ہے, بائی الیکشنز کے اندر وہ پی ایم ایل این بھی جا رہی ہے, آپ لوگ بھی جا رہے ہیں, تو یہ استعفوں وغیرہ کا معاملہ بھی کوئی لگتا ہے کہ پیچھے ہی رہ گیا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ جس طرح حکومت نے کہا کہ ان کی تیاری نہیں تھی, انہیں حکومت دے دی گئی اور انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا بہت عرصے تک کہ ہو کیا رہا ہے, اسی طرح وہ پی ڈی ایم کو بھی سمجھ نہیں سکے. اور پی ڈی ایم کے اوپر ان کے پاس سارے وقت ریسرچ کرنے کے علاوہ ان کے پاس لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کو سمجھنے کے لیے ان کو پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی. ایک منٹ, سی سی کی میٹنگ ہماری ہو رہی تھی, توڑے پی ٹی آئی کے وزیروں کی لگ رہی تھی. پہلے شبلی, اس کے ساتھ ندیم بابر, اس کے بعد فیصل واڈا, اس کے بعد فواد, اور جھوٹی جھوٹی خبریں. بیچ میں سعید غنی صاحب کو آ کے کہنا پڑا کہ بھائی ایسے کچھ نہیں ہو رہا ہے جو آپ باہر فلر چھوڑ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے ایک ایجنڈا بنایا تھا جس میں یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی اس اسٹرگل کے کتنے فیز ہوں. اس میں کئی 6 یا 7ویں نمبر پہ آخری آپشن جو ہے وہ استعفا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں مجھے یہ بتا دیں, سینٹ میں تو آپ لوگ جا رہے ہیں نا, سینٹ کے انتخابات میں تو جا رہے ہیں نا آپ لوگ پیپلز پارٹی. بالکل, آپ مجھے اتنے سے آدھا ٹائم دے دیں جو آپ نے کمل جی پلیز آپ سارا ٹائم لے لیں, آپ کوئی مسئلہ نہیں. ہماری سی سی نے اپنی سفارشات دی ہیں اور ان سفارشات کو پی جی ایم کے سامنے رکھا ہے کہ یہ ہماری سفارشات ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا ہم اس کے پابند ہیں. یہی سفارشات آگے نون لیگ سے آئی ہیں. تو اس میں معاملہ کیا ہے؟ سفارشات کیا ہیں آپ لوگوں کی سفارشات کیا ہیں؟ دونوں اہم معاملات کے اوپر, ریزگنیشنز ایز ویل ایز دا سینٹ الیکشن, کیا سفارشات ہیں؟ اچھا, اس میں سفارشات یہ ہیں کہ ہماری تو اسٹرگل چل رہی ہے
اس کے درمیان اگر سینٹ کا ایکشن آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اگر پی ڈی ایم اس سے پہلے استعفوں کے آپشن کو یوز نہیں کر رہے تو ہم اس میں جائیں گے, کیونکہ ابھی تو ہمارا ایک فیز کمپلیٹ ہوا ہے جلسوں کا, جس کے بعد حکومت یہ کہنے پہ ٹھیک ہے, مجبور ہو گئی. میں سمجھ گیا ہوں آپ کا کہنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم جی دیر آر ڈفرنٹ فیزز, اور اس کے دوران الیکشن بھی آئیں گے تو اس کو آپ لوگ ظاہر ہے کہ یو ول بی پارٹ آف بالکل. دیٹ. ابھی تک سفارشات دونوں پارٹیز کی گئی ہیں, ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر پی ڈی ایم میں بیٹھے اور اس میں بات چیت ہوئی تو اس پر بھی بات ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے کمل صاحب. تو بہتر یہ ہے کہ حکومت پی ڈی ایم پہ ریسرچ بند کرے اور کچھ ڈلیور کرنے کی کوشش کرے. کل نیا سال ہے, 200 چلیں ٹائم میرے پاس ٹھیک ہو گیا. وہ نوکری نہیں دے سکے. جسٹ 1 منٹ کمل صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ شیخ صاحب نے یہ کہا ہے کہ کیا کرنا ہے, بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. مبارک ہو حکومت کو. اگر کوئی وزیر اعظم کے دور میں یہ سب ہو تو وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے. چلیں کمل صاحب بھائی, ویسے یہ تو بات ہے کہ حکومت کو پر لیٹر جو ہے تقریباً 48 روپے 50 روپے پڑتا ہے تیل, اور اس کے اوپر یہ ٹیکسز اتنے لگ جاتے ہیں, وہ کم بھی کیے جا سکتے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے صرف انرجی سیکٹر سے ہی ریونیو بڑھانا چاہتی ہے. دوسرا, نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ کے حوالے سے انٹیریئر منسٹر نے کہا جی کہ وہ تو 16 فروری کو ایکسپائر ہو جائے گا, اور پھر ہم نے جو ہے نا ان کو واپس آئیں تو تب ہی دیکھیں گے. وہ پاکستان کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے, وہ پاکستانی شہری ہیں. سو ہاؤ اے گورنمنٹ کین ٹیک کائنڈ آف اے ڈیسیژن لائک جس طرح سے آپ لوگوں کی جو وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں. وحید صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں پی ڈی ایم کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, تو یہ سوال سارے ان کی حکومت سے ہیں, اور آپ بھی سوال حکومت سے کریں تو پھر اتنا ٹائم ضرور دیا کریں جتنے آپ سوالات اٹھاتے ہیں, تاکہ میں پھر اس کا جواب آپ کو دے سکوں. کیا کر رہے ہیں, ہم جس حکومت میں بھی پروگرام کرتے تھے ہر حکومت کو ہم سے شکایت ہی ہوتی تھی سوائے ہمارے. چلے بہرحال میں کوشش کرتی ہوں کہ جو سوال انہوں نے اٹھائے ہیں میں اس کا جواب دے دوں. جی پلیز پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پی ڈی ایم کی فکر نہیں ہے, ہمیں عوام کی فکر ہے, جس کو بے وقوف بنانے کے لیے پی ڈی ایم میدان میں نکلی تھی اور ان کو کہتی تھی کہ کرونا کی بالکل فکر مت کرو, کرونا کے پیچھے جو رونا ہے وہ کوئی اور ہے, تو تم لوگ نکل کے جلسوں پہ آؤ. اور جہاں جہاں انہوں نے جا کے یہ تماشے لگائے وہاں آپ دیکھ لیں کہ ریٹ بڑھ گیا اس کا, جو کرونا کے اسپریڈ کا تھا. اس کا سوالوں کا جواب اب اس کی ذمہ داری کون لے گا کہ اب یہ اپنے تو جو باتیں انہوں نے کی, پی ڈی ایم کے سٹیج سے کھڑے ہو کے بڑے بڑے نعرے لگائے, دعوے کیے, اس کے بارے میں تو دانیال صاحب جواب دینا نہیں چاہ رہے ہیں, اور نہ بتا رہے ہیں کہ محترمہ جو مریم صاحبہ ہاتھ ہلا کے لوگوں کے منہ پہ استعفے ماری تھی وہ کدھر گئے. ان کے تو جیٹ صاحب نے استعفا واپس لے لیا, ان کی وہ بات نہیں سننے کو تیار ہے, تو پوری پارٹی نے کدھر کرنا ہے. تو اس پی ڈی ایم کے فورم سے ایٹ لیسٹ یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اصل میں کٹ پتلیاں اور موروثی بونے کون ہیں. نہ مریم کی چلتی ہے اپنی پارٹی میں, نہ بلاول کی چلتی ہے, ادھر زرداری صاحب ڈیسیژن کرتے ہیں اور اس طرف شہباز شریف صاحب کے ڈیسیژن چل رہے ہیں. دوسری جو آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی, وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ضرور تھے, لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس وقت پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے انہیں اشتہاری مجرم ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور وہ علاج کرانے گئے تھے اور اس کے بعد وہاں جا کے وہ مکر گئے ہیں, اور یہاں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ اپنی جھوٹی رپورٹیں دے کے گئے تھے, وہاں جا کے وہ بھلے چنگے ہو کے سیاست کر رہے ہیں. حسین حقانی جیسے ملک دشمن عناصر کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو ایسے میں جو بندہ جس طرح کا حرکتیں کر رہا ہوتا ہے وہی ٹریٹمنٹ ہے. اور اب تو پی ڈی ایم کے فورم سے پیپلز چلیں میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا کمل صاحبہ, محترم نواز شریف صاحب واپس آ کے پی ڈی ایم کو لیڈ کریں. پی ڈی ایم کا ہی رونا رہا. جی دانیال صاحب جسٹ 30 سیکنڈ آپ دفنائیں گے. جی بھائی صاحب, پی ایم ایل این میں اگر پہلے اپنی کارکردگی کو دفاع کر لو. اگر مجھے ایک منٹ کہ اگر مریم صاحبہ کی نہیں چلتی تو ان کے والد کی چلتی ہے, بلاول صاحب کی اگر کم چلتی ہے تو ان کے والد صاحب کی چلتی ہے, ان کی پارٹی میں جو چلتی ہے وہ شاید ان کے والد ہیں یا کون ہے, یہ بھی عوام کو بتا دیں کہ ان کی پارٹی میں کس کی چلتی ہے, کیونکہ ان کی پارٹی میں ان کی تو ہم نے نہ چلتے ہوئے دیکھی اور نہ ان کے طریقے دیکھے, تو اس لیے لوگوں کے ساتھ جھوٹ اور لوگوں کو جو بہکانے کی باتیں کرتے ہیں وہ بند کر دیں. چلیں تھینک یو. ڈرامہ لگا کے پورے پاکستان کو چلیں کمل صاحب آپ کا, دانیال صاحب آپ کا, اور شیلہ صاحبہ تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے, کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.